بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصرت مرزا ہوں NMTV سے، اور آج جو گفتگو جس موضوع پہ کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کا جو سیاسی انتشار ہے اس پر، اور ساتھ ساتھ میں وہ دنیا جو بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے اس میں چین جو ہے وہ معاشی اکنامک سے لے کر اب جیو پولیٹیکل میں داخل ہو گیا ہے، تو یہ اس پر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے۔ دیکھیے، دنیا میں جو تغیرات ہیں، جو دنیا جو ہے بدل رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ میں، اس میں بہت سے واقعات رونما ہو رہے ہیں، یوکرین کی وار سے لے کر اور تائیوان کو میں اور پاکستان میں، جبکہ پاکستان معاشی طور پہ بھی خلفشار کا شکار ہے اور سیاسی طور پر بھی۔ تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام عالمی قوتیں جو ہیں وہ پاکستان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، اور پاکستان میں جو ہمارا جو سیاسی طبقہ ہے وہ اپنی کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ اس وقت مہنگائی ہو گئی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک کے اندر جو ہے جو خلفشار کو کم نہیں ہونے دے رہا ہے بلکہ بڑھا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں تو چین نے جو جس انداز سے پیش رفت کی ہے، پہلے وہ معیشت کی طرف جا رہا تھا، لیکن اب جب اس نے سعودی عرب میں اور ایران کے درمیان میں دوستی کرا دی ہے، یا کم سے کم معاہدہ کرا دیا ہے، یا صورتحال میں جو تلخی تھی اس تلخی کو اس میں ایک خوشگوار تبدیلی لے کے آیا ہے، اور اس بجائے اس کے کہ وہ لوگ آپس میں لڑتے یا تو ان کے اندر انہوں نے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ طویل عرصے سے یہ بات جاری تھی۔ یہ مقام پاکستان کو حاصل تھا کہ وہ جو کوشش یہ کرتا تھا کہ وہ سعودی عرب کے اور ایران کے تعلقات کو خراب نہ ہونے دے، لیکن یہ جب سے ہمارا جب بھی یہ ہوا ہے کہ جب بھی ہم وہاں جاتے ہیں اور بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اس سے ہماری قدر و منزلت جو تھی وہ گھٹ گئی ہے۔ اب اصل میں تو قدر منزلت تو اس وقت گھٹی تھی جب وہ چاہتے یہ تھے کہ ہم یمن کے اندر ان کا ساتھ دیں، اسی کے خلاف جو پاکستان کی نے انکار کر دیا، ان کی پارلیمنٹ نے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ کہہ کر کہ ہماری فوج جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں بنی ہے، وہ صرف ہندوؤں کے خلاف یا ہندوستان کے خلاف ہے، یا پھر ہم اپنے دفاع کے لیے ہیں، کوئی بھی ملک ہم پر ہمارے خلاف حملہ کرے گا تو ہم اس کا پھر مقابلہ کریں گے، لیکن مسلمانوں کو مارنے کے لیے یا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہماری فوج نہیں بنی ہے۔ اس سے وہ لوگ ناراض ہو گئے تھے، عرب لوگ جو تھے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ کام جو ہے چین نے اپنے ذمہ لے لیا، اور اب وہ جیو پولیٹکس سے جیو اکنامک سے جیو پولیٹکس میں داخل ہو گیا، یعنی سیاسی جو مقام ہے اس نے وہ حاصل کر لیا ہے دنیا بھر کے اندر جو جس سے کہ جو ورثہ حیرت میں ڈال دیا ہے امریکہ کو بھی اور یورپ کو بھی، کہ اس نے کمال جرأت کے ساتھ میں اپنی دانش مندی سے ان دونوں کے درمیان میں صلح کرا دی ہے، یا کم سے کم صلح کا ماحول پیدا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ میں اپنے لیے خوشگوار معاملات وہ پیدا کرے گا۔ اس کے افغانستان سے بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ چابہار کی بندرگاہ بھی کو استعمال کرے گا، گوادر کی بندرگاہ کو بھی استعمال کرے گا، لیکن گوادر کی بندرگاہ میں بہت سے معاملات گڑبڑ ہیں، تو انہوں نے بائی پاس کے طور پر چابہار کی بندرگاہ کو لے لیا ہے، اور ایران سے کوئی $400 بلین کا معاہدہ کیا ہے، جبکہ پاکستان کے ساتھ بھی صرف 60 بلین کا ہوا ہے۔ وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس کے لیے تیار نہیں، ہم تو 400 بلین کے لیے اس کے ساتھ میں معاہدہ کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن جو صورتحال پاکستان کی ہے اور جس طرح بے چینی ہے، امریکہ کے دباؤ کو قبول کیا جا رہا ہے، یا امریکہ کا جو دباؤ اتنا بڑا ہوا ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس صورتحال کے اندر چائنا سبقت لے گیا ہے، اور اس نے ایک نیا راستہ ڈھونڈا ہے جو کہ چابہار کی بندرگاہ سے لے کر اور واخا کی پٹی سے جو ہے وہ چین کو ملا دے گا۔ تو اب ایسی صورتحال کے اندر افغانستان سے بھی ان کے تعلقات اچھے ہیں۔ اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ کیا پالیسی وضع کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو یمن کا جو معاملہ ہے اس میں سعودی کافی اس پر پریشان ہیں، کیونکہ یہ ایران سے جو ہے حوثیوں کی سپورٹ ہوتی ہے، تو وہ روک رہے ہیں۔ میں نے جو سعودی عرب کے کہنے سے جو معاہدہ ہوا وہ اس طرح سے ہوا ہے کہ سعودی عرب سے وہ حوثیوں کی مدد کرنا چھوڑیں گے، اور وہاں کوشش کریں گے کہ یمن میں امن ہو جائے، تو تاکہ وہ اپنا یمن جو ہے وہ جو ہے چینیوں کے آمد و رفت کے لیے یا جہازوں کی آمد و رفت کے لیے کوئی خطرے کا باعث نہ بن سکے۔ اب جو
تو صورتحال یہ ہے کہ وہ جگہ بھی بہت تنگ ہے اور آبنائے حرمت بھی بہت تنگ ہے. لیکن اس کے بعد میں جو پاکستان کی گوادر کی بندرگاہ کی خوبی یہ ہے کہ اس کا میں 110 جہاز لنگر انداز ہو سکتے ہیں. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی اہمیت تو کم نہیں ہوئی ہے، لیکن ابھی فی الحال جو صورتحال ہے وہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے. پاکستان کی جو برتری تھی اس میں کمی واقع ہوئی ہے. پاکستان کے جو عزم تھا نئی دنیا بنانے کا، نیا نظام بنانے کا، عالمی نظام بنانے کا، وہ رکا ہے. اور چینیوں نے اپنے متبادل راستے ڈھونڈے ہیں. اور یہ دیکھنا اور وہ اب پاور پالیٹکس، دنیا کی جیو پالیٹکس میں داخل ہو گیا ہے. اور اس میں اور سعودی عرب میں، ایران میں معاہدہ کرا کر اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو تیل کی جو سپلائی ہے وہ اس کی جاری رہے گی. اور اس نے جو افغانستان کے ذریعے سے جو راستہ ڈھونڈا ہے کہ جو چابہار کی بندرگاہ سے اگر تیل آتا ہے یا راستہ وہ وہاں سے وہ لوگ کھولتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں دو مشکلات آ رہی ہیں. ایک تو ہماری سیاسی حالات خراب ہیں، دوسرا یہ کہ ہمارے موسمی جو تغیرات ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے جو راستہ بنایا تھا گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا پاکستان، تو اس میں سردیوں کے موسم میں بڑی تنگی ہوتی ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ افغانستان کی جو واخا کی بیلٹ ہے وہ بھی تو اسی راستے میں پڑتا ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے. لیکن شاید وہاں اتنا پہاڑی علاقہ نہ ہو کیونکہ ہم نے وہ دیکھا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ کمی ہے اور وہ صورتحال اتنی خراب نہیں ہے وہاں کی جتنے کہ ہمارے جو گلگت بلتستان کے راستے میں ہے. تو اب ایسی صورتحال میں چین کی جو اہمیت ہے وہ بڑھ گئی ہے، ایران کی اہمیت بڑھ گئی ہے، افغانستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے، اور پاکستان کی جو ہے بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہمیں بائی پاس کیا جا رہا ہے. ناظرین کرام، یہ سوچنے کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے. اس کے اوپر ہمیں سوچ بچار کرنا چاہیے اور اس میں کوئی راستہ ایسا ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم اپنی اہمیت کو برقرار رکھ سکیں. اس کے بعد آپ سے اجازت لیتے ہیں. آپ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن و امان قائم کر دے. آمین ثم آمین.